الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه سيدنا محمد المصطفى وعلى آله سفينة النجاة وأصحابه نجوم الهدى وعلى أولياء أمته مصابيح الصدق والصفا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه ورسوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمد وآله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعترته وأولياء أمته، خصوصا على بارئ في حاله ومظهر كماله، سيدي في الكونين وسندي في الدارين وجدي في الثقلين، محبوب السبحاني قطب الرباني قنديل النوراني صاحب الإشارات والمعاني ميرا محي الدين أبي محمد الشيخ سيد عبد القادر الحسني الحسيني الجعفري الجيلاني رضي الله تعالى عنه وارضاه عنا. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، جلا سکتی ہے شمع گفتگو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا رکھا ہے اہل دل کے سینوں میں. یقیناً ہم خوش نصیب ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں محدث دکن حضرت ابو الحسنات سید عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا چاہنے والا بنایا ہے. یہ بات بڑی وثوق کے ساتھ کہوں کہ اولیاء اللہ کی محبت بھی اللہ کا ایک بہت بڑا انعام ہے، اور اس میں محبت جو کر رہا ہے اس کا کمال نہیں، یہ محبت کا جذبہ دینے والے پروردگار کا کمال. جی ہاں، حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان یہ ایک ایسا نام ہے کہ جب کبھی کسی کے کان میں پڑتا ہے تو اس کے دل میں خود بخود محبت کا دریا موجود ہو جایا کرتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیوں آخر حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام، آپ کا کام، آپ کا مقام، آپ کا بیان ساری دنیا میں عالمگیر حیثیت سے جانا پہچانا جاتا ہے؟ آپ سے محبت کیوں کرتے ہیں لوگ؟ در حقیقت آپ سے عوام الناس کو محبت اس لیے ہے کیونکہ عوام الناس کو آپ سے محبت اس لیے ہے کیونکہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے. اور حدیث پاک مشہور ہے، مسلم شریف میں بھی آئی ہے، بارہا آپ نے سماعت کیا ہے علماء اور
مقررین سے کہ جب رب العالمین اپنے بندوں میں سے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو خالق کونین روح الامین سیدنا جبریل علیہ السلام کو یاد فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ اے جبریل، یہ جو بندہ ہے یہ میرا پیارا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، دیکھو میں محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کیا کرو۔ حضرت جبریل حکم ربانی کو سن کر اپنی حد تک محبت کو محدود نہیں رکھتے، وہ سید الملائکہ ہیں، سارے ملائکہ کے سردار ہیں، ملائکہ کے پاس جا کر وہ کہتے ہیں اے فرشتوں کی جماعت سنو، روئے زمین پر رہنے والا وہ بندہ اللہ کا چہیتا ہے، اللہ کا پیارا ہے، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ وہ محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کروں۔ اب میں تم سے کہتا ہوں کہ اللہ اس کو محبت کرتا ہے، میں محبت کرتا ہوں، تم سب بھی اس اللہ والے سے محبت کرو۔ حدیث پاک میں آگے آیا کہ جب فرشتے زمین پر اترتے رہتے ہیں، زمین پر ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے، ان کی ڈیوٹی لگی ہے، کبھی صبح آنے والے، کبھی شام آنے والے، کبھی اور کام سے آنے والے، جب وہ زمین پر اترتے ہیں تو مخلوق خدا کے دلوں میں اس بندے کی مقبولیت اور محبت کو پیدا کر دیتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا کہ یہاں موجود لوگوں میں سے شاید ہی کوئی گنے چنے افراد ہوں جو 60 سال پہلے محدث جنت حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دیدار کیے ہوں۔ باقی سب بات کے ہیں، دیدار حضرت محدث جنت سے کسی کو شرف یابی نہیں ہوئی، اس کے باوجود دلوں میں جو محبت ہے، یہ محبت بتا رہی ہے کہ یہ کسی کی جان پہچان کی محبت نہیں، یہ خالق اور رحمان کی ڈالی ہوئی محبت ہے، پروردگار عالم کی ڈالی ہوئی محبت ہے۔ اسی لیے تو ہر بندہ محبت کرتا ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان کے تو 60 سال ہوئے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ شاہ صاحب کے پیر و مرشد حضرت پیر بخاری شاہ صاحب سے بھی محبت ہے، حضرت پیر بخاری شاہ صاحب کے پیر و مرشد حضرت شاہ سعد اللہ صاحب قبلہ سے بھی محبت ہے لوگوں کو، حضرت شاہ سعد اللہ صاحب قبلہ کے پیر و مرشد حضرت شاہ غلام علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی محبت ہے لوگوں کو، حضرت شاہ غلام علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد حضرت مرزا جانے جانا رحمۃ اللہ تعالیٰ شہید، ان سے بھی محبت ہے۔ اب اگر اس سلسلہ لے چلوں تو کہاں تک جائے گا؟ نقشبندی مجددی سلسلہ حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے ہوتے ہوئے کہاں تک پہنچے گا؟ حضرت باہوگیر نقشبند تک پہنچے گا۔ آپ دیکھ لیں، خواہ کوئی سلسلے کے بزرگ ہوں، قادری ہوں، نقشبندی ہو، چشتی ہو، سہروردی ہو، نون اللہ والوں نے اللہ کے لیے اپنی زندگی گزاری تو مخلوق خدا کے دلوں میں اللہ نے ان کی محبت کو زندہ کیا۔ حضرت خواجہ باقی باللہ نقشبند ہندوستان ہے، آپ سے محبت ہے، آپ کی توجہ ہوئی حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور پھر وہاں سے مجددی سلسلہ شروع ہوا۔ تو بزرگان محترم، یہ اولیاء اللہ سے جو محبت ہوتی ہے، میں کہوں کہ یہ محبت بندے کی پیدا کردہ نہیں ہوتی بلکہ رب کی طرف سے عطا کردہ۔ سارے سلاسل کے اولیاء اللہ کی یہی بات ہے۔ اب رہا سوال عرس شریف میں ہم جو حاضر ہوئے ہیں، یہ عرس کیا ہوتا ہے؟ اس پر آپ نے بہت کچھ سنا ہے، حضرت مفتی صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہے۔ عرس کے موقع پر لوگوں کا جمع ہونا، عرس کے موقع پر یہ بیٹھ کر کچھ سننا سنانا کس طرح سے ہوتا ہے؟ در حقیقت ایک حدیث مبارکہ کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، جب فرشتے قبر میں سوالات کرتے ہیں اور سوالات سے مطمئن ہو جاتے ہیں تو وہ جاتے جاتے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، اب تو سو جا، ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ اسی لفظ عروس کا کثرت استعمال سے مخفف بن گیا عرس، اور حضرت محدث جنت علیہ رحمۃ و رضوان کی جو شان ہے، جو عظمت ہے، جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، وہ ہمارے بولنے سے بڑا ہونے والا نہیں ہے۔ آپ کے
ہمارے بولنے سے عظمت بڑھنے والی نہیں ہے. اللہ کے ولی کا مقام اور مرتبہ تو اتنا بلند ہے کہ اس بلند مقام والے رفعت والے ولی اللہ کا ذکر کر کے ہم بلند ہو رہے ہیں. ہم کو بلندی مل رہی ہے. ان کے دامن سے وابستہ ہونے والوں کو ظاہر اور باطن میں پاکیزگی اور طہارت کے ذریعے اللہ سرفراز فرما رہا ہے. حضرت محترم حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے میں نے وہاں تک شجرہ پڑھا. یہ شجرہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے آپ کو کیا معلوم؟ اہل طریقت جانتے ہیں شجرے میں جو اسمائے گرامی آیا کرتے ہیں ان ناموں کے پڑھنے سے دعائیں مقبول ہوتی ہیں, تزکیہ ہوتا ہے, تصفیہ ہوتا ہے, اور ان ناموں میں یہ اثر ہے تو نام والوں میں کیا کیا اثر ہے؟ نام میں یہ اثر ہے. حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ تعالی علیہ شہید ہیں. آپ کو معلوم ہے دلی سے آپ کا تعلق ہے. میرے اپنے بچپن کی بات ہے, جب آنکھ کھلی تو گھر کے قریب ہی ایک بارگاہ میں ہم اکثر جایا آیا کرتے تھے, ریتی کی بارگاہ, اور اس بارگاہ سے بڑا ایک انس تھا. پتا چلا یہ ریتی کی بارگاہ ہے حضرت عبداللہ شاہ صاحب کے دادا پیر کی ہے. اس کے بعد شوق پڑھا تو الحمدللہ بزرگوں کی معیت میں میرے ابا حضور اعظم المشائخ علیہ رحمۃ الرضوان کی خدمت میں آپ کی کفش برداری کرتے ہوئے دلی جانا ہوا. تو وہاں پر بھی جہاں یہ سارے بزرگ اوپر والے آرام فرما ہیں وہاں بھی حاضری کا موقع ملا. جی ہاں, ابو الخیر مارگ میں جہاں حضرت مرزا مظہر جانے جانا بھی آسودہ خاک ہیں, ان کے جانشین بھی بالکل بغل میں حضرت شاہ غلام علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو علوی سادات ہیں وہ بھی آرام فرما ہے. اور وہاں سے پھر یہ سلسلہ ہمارے یہاں حیدرآباد میں آیا اور حضرت سعد اللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہمارے حضرت محدث دکن تک پہنچا. میں کیا عرض کروں, حضرت پیر محدث دکن کی شان اور عظمت کا, عرس کی برکت کا ذکر کرتے کرتے مجھے یاد آیا کہ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات ہیں. ملفوظات میں ایک جگہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی اس کو لکھا ہے کہ حضرت مرزا مظہر جانے جانا خود ایک بار خواب دیکھتے ہیں. دیکھیے جو جتنے بڑے ہوتے ہیں ان کے خواب بھی ویسے ہی بڑے ہوا کرتے ہیں, ان کی نظر بھی ویسی اونچی ہوا کرتی ہے. اور جب وہ خواب دیکھتے ہیں تو خواب کا ذکر اپنے ملفوظات میں رقم فرماتے ہیں. اسی کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بھی لکھا ہے. کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک چبوترا ہے اور اس چبوترے پر شاہ نقشبند حضرت بہاؤالدین نقشبند تشریف فرما ہے اور ان کے ساتھ بغل میں حضرت جنید بغدادی بھی موجود. اور اس چبوترے پر اطراف و اکناف میں بہت سے اہل اللہ بڑے ادب و احترام کے ساتھ حلقہ بنائے ہوئے بیٹھے ہیں. ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کہ کسی کا انتظار ہو رہا ہے. اس دوران انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور حضرت فرماتے ہیں, لکھتے ہیں کہ دیکھا گیا کہ سب لوگ کسی کے استقبال میں کھڑے ہو گئے. حضرت مرزا مظہر جانا فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ حضرت جنید بغدادی, حضرت بہاؤالدین نقشبند اور کئی اولیاء اللہ کا حلقہ بنائے بیٹھے تھے, کسی کا انتظار کر رہے تھے. ایک انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی, سب کھڑے ہوئے. دیکھا گیا کہ کون آ رہے ہیں تو پتا چلا دو شخصیتیں آ رہی ہیں. ایک شخصیت وہ ہے کہ جنہیں دیکھ کر سمجھ میں آ گیا کہ یہ باب العلم مولا کائنات کی شخصیت ہے. پھر ان کے ساتھ ہی ایک اور شخصیت بھی ہے جنہیں حضرت مولا کائنات بڑے محبت کے ساتھ اپنے ساتھ لیے چلے آ رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا حضرت یہ ساتھ میں کون ہے تو بتایا گیا یہ ساتھ میں اویس قرنی. آپ دیکھ رہے ہیں مرزا مظہر جانے جانا کے خواب دیکھ رہے ہیں. خواب میں حضرت جنید بغدادی بھی ہیں, خواب میں حضرت شاہ نقشبند بھی ہیں. اب پھر کیا ہوا, اس کے بعد ان سب لوگوں نے مل کر کے ایک کمرے کی طرف تشریف لے جانے کا ارادہ کیا. سب لوگ قدم بڑھاتے ہوئے آگے بڑھنے لگے.
پوچھا گیا کہ وہاں کہاں جائے یہ لوگ تشریف لے جا رہے ہیں, آخر کس مقام پر یہ جا رہے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ وہ مقام کیا ہے؟ وہ مقام غوث پاک کا روضہ ہے. غوث پاک کے روزے پر شاہ نقش بندی آ رہے ہیں, غوث پاک کے روزے پر حضرت جنید بغدادی بھی موجود ہیں, غوث پاک کے روزے پر شفقت فرماتے ہوئے حضرت مولا کائنات بھی ہیں, ساتھ میں حضرت اویس قرنی بھی ہیں. پھر پوچھا گیا کہ کیا سبب ہے وہاں انوار و برکات کا نزول ہو رہا ہے اور یہ حضرات کی تشریف آوری کا سبب کیا ہے؟ جواب سنیے. اس جواب کو میں آپ کے سامنے سنانے کی غرض سے ہی یہ پورا واقعہ سنانے کی سعادت حاصل کیا. جب سوال کرنے والے نے سوال کیا خواب میں, حضرت مرزا مظہر جانے جانا فرماتے میں نے جب سوال کیا تو مجھے جواب ملا معلوم نہیں آج شیخ عبد القادر جیلانی کا عرس ہے, عرس کی تقریب میں برکتوں سے نوازنے کے لیے یہ ساری بزرگ شخصیتوں کی آمد ہو رہی ہے. پتہ چلا اہل اللہ کے آراس کے موقع پر جو ہم جمع ہوتے ہیں, ہم تمام اپنے بزرگوں کو ہم نے دیکھا. خود میں اچھی طرح یہیں پر مجھے یاد ہے حضرت مولانا انوار اللہ شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت کے وہ تھے جو مجھے بڑی شفقتوں سے نوازا کرتے تھے. ایک موقع پر حضرت نے یہاں خطاب کے دوران فرمایا تھا کہ ہمارے دادا جان یعنی حضرت موتی سے کر آراس میں تشریف لے جایا کرتے تھے. میں خود اپنی کانوں سے سنا ہوا ہوں. آراس میں بزرگان دین کے آراس میں تشریف لے جایا کرتے تھے. نہ صرف تشریف لے جایا کرتے تھے, وہاں کا جو تبرک ہوتا تھا, وہاں جو کچھ بھی شیرنی وغیرہ تقسیم ہوتی اس کو اپنے رومال میں کونے میں باندھ کر لایا کرتے تھے تاکہ ہم جیسے ہی دادا جان آئے پوچھتے دادا جان ہمارے لیے کیا ہے, تو حضرت وہ نکال کے تبرک وہ بزرگوں کے پاس جا کر واپس آتے ہوئے تبرک لا کے سرفراز فرمایا کرتے تھے. تو اب مجھے کہنے دیجئے کہ اگر ہم آج بزرگان دین کی بارگاہوں میں حاضر ہوتے ہیں, عرس کی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں, تو کسی کے پوچھنے پر ہم کو دلائل قرآن اور حدیث سے جو علماء ہیں وہ دیں گے. عوام الناس کو ضرورت نہیں ہے کہ دلائل کے چکر میں پڑیں. آپ کے لیے بس یہی کافی ہے کہ ہماری سب سے بڑی دلیل حضرت عبداللہ شاہ صاحب. یہ عرس میں جانا کہاں سے سیکھا؟ ہم نے حضرت عبداللہ شاہ صاحب سے سیکھا. کس نے بتایا؟ گھر کی بات گھر والوں نے بتائی, حضرت اللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمائی. تو پتا چلا کہ ہمارے آج کے دور میں بہت زیادہ سوالات ہوتے ہیں, طرح طرح کے اس کے مسائل بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لوگوں کی طرف سے. آپ کو ہم کو یہ بتا دیا گیا کہ بس بزرگوں کا عمل ہی ہمارے لیے دلیل ہے. دیکھیے چھوٹا منہ اور بڑی بات. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, آ کے پوچھتے ہیں صاحب ہم کو یہ کتاب پڑھنا ہے, کہاں ملے گی؟ وہاں جائیے. تو میرے سامنے ایک صاحب نے آ کر کہا کہ صاحب ہم فلاں مقام پر کتاب خریدنے گئے تھے. تو اس کتب فروش نے, نام نہیں بتاؤں گا, اس کتب فروش نے کچھ اس انداز سے گفتگو کی کہ یہ جو بچے عقیدت مند تھے ان کو تکلیف ہوگی. آگے کہنے لگے صاحب ہم وہاں گئے تھے. وہاں کیوں گئے بیٹے آپ؟ تو بھائی وہاں گئے تھے, وہ صاحب تو اپنے آپ کو بڑا بتا رہے ہیں, لیکن معاذ اللہ ہمارے حضرت عبداللہ شاہ عبداللہ کے بارے میں ان کا ذہن ذرا صاف نہیں. کیا بولوں؟ کہنے لگے ارے بھائی حضرت کو محدث بولتے, حضرت بڑے محدث ہے, ذرا کتابیں پڑھ کے دیکھو. محدث کی کتاب ایسی ہوتی کیا؟ میلاد نامہ, قیامت نامہ, کوئی حوالہ نہیں, کچھ نہیں, خالی لکھتے گئے. استغفر اللہ, میرے بھی سر سے لے کے پاؤں تک بدن میں آگ ہو گئی. اب اس کو تو جو کرنا ہے کروں گا, لیکن بیٹے آپ سن لیجیے, آپ کے دماغ میں کسی نے ایک وائرس ڈال دیا ہے. وہ بات کیا ہے؟ ہمارے بزرگوں کے بارے میں ہماری جو عقیدتیں ہوا کرتی ہیں, دنیا یہ چاہتی ہے کہ ان عقیدتوں کو ٹھیک پہنچائی جائے. تو میں آپ کو بتاؤں, میں کہنے لگا کہ بیٹا بیٹھو یہاں, میں بولتا ہوں حضرت کا مقام کیا ہے, حضرت کی شان کیا ہے, حضرت کی مرتبت کیا ہے. مقام سنانے سے پہلے ایک واقعہ سناؤں گا حدیث پاک سے. ایک دفعہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہمنوا جو افراد تھے ان کو کہا کہ بھائی ہمارے آقا نے فرمایا
یہ کام ایسا کرنا، یہ کام ایسا کرنا، حتیٰ کہ طہارت کے مسائل بھی آپ نے سکھائے۔ تو وہیں ایک یہودی بیٹھا کہنے لگا، ارے صاحب کہ آپ کے نبی بھی کیا اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں بتائے آپ کو؟ کیا اتنی معمولی آسان باتیں نہیں بتائے؟ تو حضرت سلمان فارسی نے اس وقت اس کی بات کا برا نہیں مانا، فرمایا ارے ہمارے آقا کا کمال ہی تو یہ ہے، چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کا حل بھی بتایا ہے، بڑے سے بڑے مسئلے کا حل۔ وہی آقا کے جانشین سرکار کے جانشین ہیں ہمارے حضرت محدث رکن رحمت اللہ تعالی علیہ، مقتدا ہیں کس کے؟ صرف عالموں کے مقتدا نہیں ہیں، صرف مفتیوں کے مقتدا نہیں ہیں، صرف محدثوں کے مقتدا نہیں ہیں، صرف اہل علم کے مقتدا نہیں ہیں، اللہ نے انہیں وہ شان عطا فرمائی کہ ان کی اقتدا میں عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، ناس کا ہر فرد ہے، اور حضرت ہر ایک کا خیال کر کے عالموں کے لیے عالموں کی کتاب لکھی، عوام الناس کے لیے عوام الناس کی کتاب۔ یہ تو کمال ہے، اسے تو عیب سمجھ رہا ہے نادان، وہ عیب نہیں، وہ تو میرے ممدوح کا کمال ہے۔ اس لیے کہ بڑی شخصیت، میں ایک چھوٹی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ شروع سے قرآن پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ رہا ہے۔ اگر کوئی بڑے سید حافظ صاحب ہیں، بہترین حافظ صاحب ہیں، ان سے کہا جائے حضرت رہیے ہمارے بچے کو یسر القرآن پڑھائیے، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ میں یسر القرآن پڑھوں؟ ارے بھائی میں بہت اونچے لیول کا ہوں، یسر القرآن کہیں سے بھی کسی سے پڑھ لیجیے آپ، میں تو اونچا لیول کا ہوں، یہ سوچتا ہے بندہ۔ لیکن اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے، وہ تو ہر اس شخص کو نوازتے ہیں جو ان کی خدمت میں حاضر ہو جایا کرتا ہے، بلکہ کبھی آنے والے کو نوازتے ہیں، کبھی جا جا کے نوازا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ شتاب اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتابوں پر جس بدبخت نے اعتراض کیا، اس کا جواب علماء حق دے رہے ہیں۔ کیسے دے رہے ہیں؟ بعض علماء کام کر رہے ہیں کہ حضرت کی کتابوں میں جو احادیث بغیر حوالے کے ہیں، ان احادیث کی تخریج ہو رہی کر رہے ہیں کہ یہ حدیث فلاں مقام سے، یہ حدیث فلاں مقام سے، یہ حدیث فلاں مقام سے۔ لیکن اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس وقت حضرت نے جو بغیر حوالوں سے یہ لکھا، اس کا کیا ریزن تھا، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو میں آپ کو خدمت میں اس کی وجہ رکھتے میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ دیکھیے آج کا دور ہے، یہ لکھا ہوا کہاں ہے، کدھر ہے، کون سی کتاب میں ہے، ورس نمبر کیا ہے، چیپٹر نمبر کیا ہے، یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ لیکن اس وقت لوگوں کے دلوں میں عقیدت اور محبت ایسی ہوتی تھی، کوئی ورس نمبر، کسی چیپٹر نمبر کی ضرورت نہیں رہتی تھی، وہاں اذا ذکر اللہ والا چہرہ حضرت عبداللہ کا ہوتا، وہ فرما دیے بس دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میں نے حضرت کا فرمایا اٹل۔ یہ عقیدت تھی، یہ محبت تھی، اس کی کھلم کھلی دلیل میں میرے ساتھ مغلپورے میں مسجد میں ایک مودود صاحب تھے، آپ عبد الرحمان صاحب کا نام ہوتا، ان کچھ بھی پڑھنا لکھنا نہیں آتا، کچھ پڑھنا لکھنا نہیں آتا، مگر مودود تھے پیلا شملہ بن کے، جب تک ان کو طبیعت ان کی ساتھ دی تب تک ان کا روز کا معمول تھا، وہاں سے نکلتے ظہر کے بعد یہاں حاضر ہوتے، پھر واپس چلے جاتے، حاضر ہوتے واپس چلے جاتے۔ میرے بچپنے کا واقعہ ہے، ایک مرتبہ انہوں نے مجھ سے پوچھا، جی حافظ صاحب اپنے سرکار کے امی بابا کے بارے میں کیا خیال کرنا؟ اللہ کیا خیال کرنا؟ امی بابا، سرکار کے امی بابا ہیں، ادب سے نام لینا۔ نہیں جی حافظ صاحب، انداز ریاضی تھا، مانا بلبل کے جون عبد الرحمان، نہیں جی حافظ صاحب انہوں ایمان والے تھے نہیں تھے؟ اللہ بھائی ایسا سوال تو آج تک میرے چھوٹا تھا، میرے ذہن میں نہیں آیا، میں ابا جان سے پوچھ کے آتا ہوں کیوں یہ سوال کیوں کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں، یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ارے کل وہ حضرات وہ آدمی آپس میں باتیں کر رہے تھے تو میں تو بول دیا، تم لوگ کیا بھی سوچو کچھ بھی سوچو، ہمارے سرکار کے امی بھی ایمان والے، ہمارے سرکار کے ابا بھی ایمان والے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جسے لکھنا پڑھنا نہیں آتا، جسے لکھنا پڑھنا نہیں آتا، بس خالی
اللہ 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 کرتے بیٹھے رہتے ہیں. تو میں بولا ٹھیک ہے میں بابا سے پوچھتا ہوں. میں جا کے ابا حضور سے پوچھا, حضور سے پوچھا, حضور فرمایا بالکل صحیح ہے, ایسی روایت ہے علامہ جلال السیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھے بالکل صحیح ہے, مگر یہ بات بولے کون آپ کو؟ میں بولا ہمارے مسجد کے مولوی صاحب بولے. اچھا وہ عالم ہے کیا؟ اب میں جا کے ان سے پوچھا اجی حضرت یہ اتنی باریک بات, اس زمانے میں اتنے بےدب نہیں تھے, حضرت تو بڑھ رہے تھے, اتنی باریک بات کہ حضور کے امی جان اور ابا جان کا ایمان ایسا ہے, آپ کو کیسا معلوم ہوا؟ ہاں, اور انہوں نے سنا دیا لوگوں کو, میرے سرکار دعا کرے امی ابا دونوں قبروں سے باہر آئے اور کلمہ پڑھے اور اندر تشریف لے گئے. تو بولا اتنی بات بڑی بات کہاں سیکھی آپ, کہاں پڑھے آپ؟ جواب سنیے, جواب سنیے, جواب پر اہمیت دے رہا ہوں, جواب سنیے. کہنے لگے حافظ صاحب کیا بات پڑھنے لکھنے نہیں آتا. حضرت قبلہ کی خدمت میں بیٹھے رہتا تھا. سنیے آپ, حضرت قبلہ حضرت عبداللہ قبلہ محتی سے ذکر کی خدمت میں بیٹھے رہتا تھا, کان میں پڑ گئی بات, وہی جو سنا تھا بول دیا. میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح ہم اکثر سنا کرتے ہیں کہ مال دولت کی حفاظت کے لیے بڑے بڑے حفاظتی تجوریاں خریدی جاتی ہیں, بینک میں اکاؤنٹ کھولا جاتا ہے, بھاری سیکیورٹی انتظام کیا جاتا ہے, ہمیں فرمایا گیا بابا ایمان کی حفاظت کے لیے بھی ایک سیکیورٹی مین کی ضرورت ہے, اور اس سیکیورٹی مین کو پیر کہا جاتا ہے, مرشد کہا جاتا ہے. اور یہ مرشدوں کی صحبت میں آنے سے ملتا کیا ہے؟ آپ نے دیکھ لیا کچھ لکھنا نہیں آتا, کچھ پڑھنا نہیں آتا, مگر ایمان ایسا مضبوط ہے, لوگ پڑھے لکھے بحث کر رہے تو کہنے والا کہہ رہا ہے میں نے میرے پیر سے سن لیا, میرے سرکار کے اپنی بابا کا ایمان پکا, دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے میرا یقین متسلسل نہیں ہو. یہ ہے فائدہ بزرگوں کی صحبت, بزرگوں کی سنگت, اہل اللہ کے ساتھ رہنے کا فائدہ. کہنے کو تو بہت کچھ ہے, لیکن آپ دیکھیں ہمارے حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی صاحب, ہم کو بعد میں پیدا ہوئے, حضرت کا دیدار کرنے کا تو ہمیں موقع نہیں ملا, لیکن جو سنا ہے ہمیں اللہ 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 ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا. ارے کون ہے جو حیدرآباد کا آپ کو چاہنے والا نہیں ہے؟ کون ہے جو سچا عاشق حیدرآباد کا ہی نہیں؟ میں تو حیدرآباد کہہ کر محدود نہیں کرنا چاہتا, ساری دنیا میں جو نام سنتا ہے حضرت کا. اچھا پھر حضرت کے قلم سے نکلی ہوئی باتیں, حضرت کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں تو آپ نے بھی سنی ہوں گی, ہم نے تو کئی مرتبہ سنی. انداز اتنا پیارا, اتنے بڑے عالم ہیں, اتنے بڑے محدث ہیں, اتنے بڑے ولی ہیں, لیکن سمجھانے کے لیے چھوٹی چھوٹی حکایتیں بیان کرتے ہیں. صاحبو ایسا کرو, صاحبو ایسا کرو. آپ دیکھیں چیخ چیخ کے کبھی بیان کرنے والے ہمارے جیسے چیخ چیخ کر بھی بیان کرے تو وہ اثر نہیں ہوتا, لیکن اللہ والوں کی زبان میں وہ اثر ہوتا ہے. صاحبو ایسا ہے, ایسا اثر ہوتا, ان کی زندگیاں بدل جاتی, زندگیاں بدل جاتی, اور سبوں ہزاروں کی نہیں لاکھوں کی زندگیاں بدل گئی. لیکن دوستو حضرت نے کیا پیغام دیا؟ میں نے ابتدا میں جو آیت مبارکہ پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو جو صفات بیان فرمائی, ان ساری صفات کو آپ دیکھیں تو ان پوری صفات کا مجمع اگر ہے تو حضرت کی ذات گرامی میں آپ کو نظر آئے. التائبون توبہ کرنے والے. حضرت کے بارے میں آپ سنتے ہیں حضرت کا اتنا بڑا مرتبہ ہے, لیکن جب بھی دعا کرتے تو دعا کے بعد استغفار بھی کرتے, لوگوں کو استغفار کی تلقین بھی کرتے. اللہم اجرنا من النار کی تکرار کے ساتھ دعا کرتی, آپ نے سن رکھا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آج دنیا والے کہتے ہیں کہ فاتحہ فاتحہ. حضرت ہر نماز کے بعد جب ذکر ہوتا, ذکر کے بعد بغیر فاتحہ پڑھے اٹھتے نہ تھے. میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم کو ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے حضرت ہی ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل ہے. اور اس وقت حوالے اسی لیے نہیں لکھے کیونکہ ہر بندہ حضرت ہی کو سب سے بڑا حوالہ سمجھا کرتا تھا. وہ عقیدت, وہ محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے حضرت محتی سے رحمت و رضوان کی محنتوں کا آپ کو حضرت کا نام معلوم ہے, آپ کو حضرت کا مقام معلوم ہے. حضرت کا ذرا کام بھی دیکھیے,
جسٹ تاکہ ہم کو اندازہ ہو. آج ہم چاہ رہے ہیں گھر بیٹھے بیٹھے صرف فون پر دنیا پھراتے پھراتے میں سب حاصل کر لوں گا. جی نہیں، جی نہیں. اگر ہمیں اولیاء کرام کی سیرتوں کو دیکھنے اور ان کو پڑھنے کا موقع ملے تو پڑھا کریں. آپ غوث پاک کو دیکھیں، اپنے پیر کی خدمت انہوں نے کی. حالانکہ شیر خاری میں بھی نہ چھوٹا روزہ غوث اعظم کا وہ شان ہے، لیکن پھر بھی اپنے پیر درست العلم حتی صرت قطبا، یعنی میں علم حاصل کرتا رہا تو علم کے حصول کے لیے اپنے پیر کے ساتھ آپ نے وقت گزارا. غریب نواز سرکار کے بارے میں آپ سن چکے ہیں، کئی سال 20 سال حضرت کی صحبت میں رہے ہیں. ہمارے حضرت کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہے. آج وہ لوگ، آج کے نوجوان، وہ نوجوان، معذرت چاہتے ہوئے کروں، وہ نوجوان جو صرف گلی کے نکڑ سے کوتمیر کا کٹا لانے کے لیے بھی گاڑی کے محتاج ہے، وہ سنیں کہ حضرت محدث رکن نے کیسے اکتساب فیض کیا. حالانکہ آپ مشائخ زادہ ہی تھے، حالانکہ آپ کے والد گرامی حضرت مسکین شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ تھے، حضرت سید شاہ مظفر حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ. لیکن آپ کے دل میں جو تڑپ تھی، آپ کو جو علم کے حصول اور اکتساب فیض کا جو ایک شغف تھا، وہ کیا کرتا تھا؟ آپ کو تہجد کے وقت اٹھا دیتا تھا. اور آپ یہاں سے نکل کے ہر سال سنتے ہیں، لیکن یہ سننے سے ہمارے دلوں میں کچھ جذبہ بیدار ہوتا ہے. اب دیکھیں، جب تک یہ اللہ والے موجود دنیا میں زمین پر تھے، کئی لوگ ان سے فیضیاب ہوئے. اب زمین کے اندر ہیں تو اب بھی ان سے بھی فیضیاب ہو رہے، ان کے تذکرے سے فیضیاب ہو. ذکر سننے کے بعد ہوتا ہی ہے کہ ہمارے دلوں میں شوق پیدا ہوتا ہے، ذوق پیدا ہوتا ہے. حضرت سیدی محدث رکن علیہ رحمۃ الرحمان کے بارے میں سب جانتے ہیں، ہم نے بزرگوں سے سنا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، سیرت نگاروں نے رقم کیا ہے کہ حضرت کا جو دولت خانہ حسینیہ نب ہے، یہاں سے سعید آباد، یہ سعید آباد آج کا سعید آباد نہیں ہے، آج سے 70-80 سال پرانا سعید آباد. آپ غور کریں تو یہاں سے وہاں تک جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہیں، کوئی آبادی نہیں ہے. کہاں سے سانپ نکلتا نہیں معلوم، کدھر سے کون حملہ کرتا نہیں معلوم، رات کے وقت کون کیا کرتا نہیں معلوم. لیکن باہر ذوق علمی، باہر شغف اکتساب فیض، حضرت یہاں سے فجر سے پہلے نکلتے تھے. کیسا؟ میں نوجوانوں سے عرض کروں گا، اس وقت کوئی سوزوکی نہیں تھی، کوئی بائک نہیں تھی. پاک پیادہ تشریف لے جایا کرتے تھے، اور پاک پیادہ تشریف لے جا کر فجر کی نماز اپنے پیر کی اقتداء میں پڑھا کرتے. ایک دن نہیں، چلو بھائی ویکلی ونس، ہاں ویکینڈ میں کرو جی نہیں، روز بلا نامہ. یہ سلسلہ کب تک رہا؟ 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال. آپ کے بارے میں ہم نے بزرگوں سے سنا 20 سال سے زیادہ عرصہ آپ کا یہ معمول رہا کہ تہجد کی نماز پڑھ کے گھر سے نکلتے اور پیدل چلتے ہوئے چنچل بڑے کی پوری وہ سنسان فضا کو عبور کرتے ہوئے سعید آباد اپنے پیر و مرشد کے پاس پہنچا. کبھی کبھار اگر دیر ہو جاتی تو راستے میں فجر ہو جاتی. یہ حضرت کا شغف، علمی شغف. اب پھر نوازنے پہ آئے تو حضرت بخاری شاہ صاحب نے یہ ایسا نوازا اوپر سے جو کچھ نواز دیے. آپ دیکھیے حضرت پیر بخاری شاہ صاحب کے اور بھی علماء ہیں، اور بھی تو فیض یافتہ ہیں، لیکن آپ دیکھیں وہ سب کے چراغ گل ہو گئے. حضرت عبداللہ شاہ کی روشنی آج بھی چاہیے اور پھیلتی ہی جا رہی ہے. ہم جو حضرت غریب نواز کے بارے میں سن رکھے ہیں کہ جس طرف تشریف لے جاتے گاؤں کا گاؤں مسلمان ہو جاتا، وہ سنا تھا. لوگوں نے حضرت عبداللہ دیکھا، جدھر گاؤں میں جاتے پورا گاؤں مرید ہو جاتا. کیا بات تھی آخر، کیا چیز تھی؟ اور آج تو میرے پاس سوشل میڈیا کی طاقت ہے، 1 سیکنڈ میں اگر میں ایک میسج کر دوں تو پوری دنیا میں پھیل جائے گا. لیکن باہر اس وقت کون سا میڈیا تھا؟ روحانی میڈیا تھا. اور وہ روحانی میڈیا دور دور تک کام کرتا ہے. اور
حضرت عبداللہ شاہ عبداللہ کی صحبت سے فیض پانے والے ایسے ایسے فیض یافتہ کہ ان کے فیض پانے والوں سے فیض پانے والے ہزاروں ہیں، اور مجھے یہ شرف، میری یہ خوش نصیبی ہے پچھلے تقریباً 30 سال سے حضرت کی مسجد میں رمضان کے آخری دہے میں تہجد پڑھانے کا شرف مل رہا ہے، اور حضرت ابو البرکات علیہ رحمۃ والرضوان کے عہد شریف میں ہی جب میں بالکل 17-18 سال کا تھا وہاں جانا شروع کیا. حضرت کو جو آخری دہے میں اعتکاف میں رہا کرتے تھے، حضرت کو اطلاع دی جاتی تھی حضرت آپ کے ساتھ آ گئے. حضرت کیا؟ اب دیکھیے میں وہ منظر پیش کر رہا ہوں، وہ منظر پیش کر رہا ہوں. آپ کو معلوم ہے حضرت تراویح کے بعد آرام فرمائے. آرام فرمانے کے بعد جب کوئی بھی بندہ نیند میں سے اٹھتا ہے تو اس کیبن سے جہاں اعتکاف بیٹھتے وہاں سے ایک رومال ایسا ہی رومال لے صرف تیزی میں رومال باندھ لیا کرتے، باندھ لے کے باہر نکلتے. کہاں؟ طہارت کے لیے اور وضو کے لیے جانے کیجیے. اس وقت میں حضرت کے چہرے کو دیکھ کر دل میں یہ سوچا کرتا اللہ اکبر، چہرے کی نورانیت، ابھی ابھی آرام فرما کرتے ہیں تو چہرے پہ جو کیفیت ہے، جو تازگی ہے، جو سرسبزی ہے، اللہ اللہ اور نور ہے. ان کے چہرے کو تم دیکھو تو تمہیں خدا کی یاد ہے. خدا کی یاد کیسے آتی ہے؟ کیسے آتی ہے مجھے بتائیے. آج بڑے بڑے بیوٹی پارلرز لگے ہوئے، جائیے آپ وہاں جا کر کے خوب اپنے میک اپ کر کے آئیے. کیا خوب میک اپ کرنے کے بعد کوئی کہہ سکتا ہے؟ اور دل کا آئینہ چہرہ، دل کا آئینہ، روح پاک تو دل پاک، دل پاک تو چہرہ پاک، اور چہرے سے آپ دل کی کیفیات کا اندازہ کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے چلتے چلتے آپ کی نظر پڑتی ہے تو کسی کسی کے چہرے پہ رک جاتی ہے، ارے کیا چہرہ ہے، الحمدللہ. تو یہ بیان کرتی ہے. اور شاید اسی موقع پر راز الہوادی نے کہا تھا اے راز زمانے کو یہ راز بتا دینا، اے راز زمانے کو یہ راز بتا دینا. چہرہ بھی چمکتا ہے جب دل میں لگا کرتا ہے، اور دلوں کا زن کیا ہوتا ہے جب کبھی کوئی بندہ گناہ کی آلودگی میں زنگالود ہو جاتا ہے، دھبا رکھتا ہے. وہ کیسے صاف ہوگا، وہ کیسے پاک ہوگا؟ بتایا گیا اس کے پاک کرنے کے لیے 2 چیزیں بہت ضروری ہیں. ایک اللہ کا ذکر اور دوسرے ذکر الہی اور اللہ جائے. یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، گناہوں کا کفارہ ہے. حضرت کی عبادت، حضرت کی ریاضت، حضرت کا نمازوں میں طویل قیام فرمانا وہ تو لوگوں سے سنا ہے، لیکن میں اور تراویح کی نماز میں فرق ہوا کرتا ہے. تراویح کی نماز میں روزانہ 1 رکوع پڑھا جاتا تھا ہر رکعت. اس طرح 1.5 پارہ اور ہوتے ہوتے 1.25 پارہ 1.5 پارہ مہینے کے ختم پر تراویح کا اختتام ہوتا تھا. لیکن تہجد آخری ایام. اور میں اگر یہ کہوں صدقہ ہے حضرت سید عبداللہ شاہ، اس سے پہلے کوئی نہیں، بلکہ حضرت نے جب یہ سلسلہ شروع فرمایا تھا اس وقت کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. لیکن من سنہ سنتن حسنتن کے تحت حضرت نے وہ کرم کیا کہ اہل حیدرآباد، ہمارے ایک شاگرد ہیں وہ بلاری میں رہتے ہیں، وہ کہنے لگے کہ صاحب میں بھائی تہجد کیوں نہیں سنتے؟ نہیں صاحب یہاں پہ وہ تراویح میں تہجد کے لوگ قائل نہیں ہیں. کیوں قائل نہیں؟ بولے نہیں صاحب یہ لوگ نہیں مانتے. بولا واہ، جب سمجھ میں آیا مجھے کہ وہاں قائل نہیں ہے. تہجد کی نماز ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی حضرت قبلہ نے ایک اور طریقہ وہ بھی ہمارے علاقے میں جاری و ساری ہے، بندوں کو اللہ سے جوڑے رکھنا. حضرت کیا کرتے تھے؟
حضرت کا معمول شریف تھا کہ رمضان ختم ہونے کا وقت ختم ہونے کے باوجود بھی وہی تشریف رکھتے، کب تک؟ پوری رات عبادت کرتے، فجر کی نماز کے بعد گھر تشریف لایا کرتے، اور اس رات کو چونکہ لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، لیلۃ الجائزہ کو زندہ کرنے اور اس میں عبادت کرنے کا جو اہتمام کی کیفیت آپ کے سامنے میں نے رکھی کہ تراویح کی نماز کی رکعت چھوٹی ہوتی تھی، تہجد کی نماز کی رکعت میں خود پڑھتا تھا تو اس وقت 20 منٹ کی کبھی ایک رکعت ہوتی، 15 منٹ کی رکعت ایک ہوتی تھی، جوان اس زمانے میں تھی۔ اللہ وہ لوگوں کو پھر سے لائے۔ مجھے یاد ہے حضرت مودی زنن کا زمانہ تو میں نے نہیں دیکھا، لیکن حضرت خلیل شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی کا زمانہ دیکھا کہ اس وقت اندر کا حصہ بھر کے باہر کی سب ہوا کرتے۔ بابری مسجد کی شہادت سے پہلے کا واقعہ ہے، ایک اللہ والے نے مجھے کہا کہ حضرت نے ان کے سامنے کہا تھا کہ میاں بابری مسجد کو اب تک بہت سنبھال رہی، میرے سے نہیں سنبھل بولے، اور حضرت کا وصال ہوا۔ وصال کے بعد بابری مسجد 1992، اور اس وقت بھی اب لوگوں سے ہم سنتے تھے کہ حضرت محدث رکن کے جنازے میں اتنے لوگ تھے، اتنے لاکھوں لوگ تھے، لیکن میں کیا عرض کروں وہ تو ہم نہیں دیکھے۔ کون دعوت دیے تھے؟ اللہ والوں کی محبت لوگوں کو کھینچ لایا گیا۔ دوستو یہ محبت دلوں میں محفوظ رہے، یہ محبت ہی ہماری زندگی ہے، یہ محبت ہی ہمارا سرمایہ ہے، اور یہ محبت ہی ہمیں اللہ تک لے جائے گی۔ حضرت سیدی عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شاہ حضرت خلیل شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت البرکات ہوں یا پھر حضرت جلال کے اندر ایک ایک جملہ جب سامنے والے کے ایک ایک سلوک کی منزلیں طے ہوا کرتی ہیں۔ جی ہاں، دین کی خدمت میں جا کر بندہ سلوک کی منزلیں طے کرنا چاہتا ہے تو کسی کو عبادت کے ذریعے، کسی کو ریاضت کے ذریعے، کسی کو شارٹ کٹ کرنا ہے تو بعض اہل اللہ اپنے